خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملے گا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم کریم ذات ہے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا بندہ نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جس شخص نے برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ ایندھن سے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل انسان وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ سرزد کرتا ہے۔ یہ انسان بھی قلم کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہتی ہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ غلامی کی بہت سی قسمیں اور طرح طرح کی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ گمراہی غلامی کی بدترین صورت ہے، اگر آزاد ہونے کے بعد صحیح راستہ کا پتہ نہ چلے۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ میں نے اچھی طرح تیرنا نہیں جانا، اس لیے میں غرق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ نعمت ناشکری کمینہ صفت ہے، اور احمق کی صحبت سراسر نحوست ہے۔ غصہ اور ناراضگی نہایت کبھی، اور خوشی اور رضامندی بہت اچھی صفت ہے۔ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کی خدمت کرے اور اللہ کی عبادت کرے، پس بہتر ہے کہ وہ خود بخود کوئی مناسب کام اپنے لیے تجویز کرے، ورنہ ناگوار خدمت کا جواز زبردستی اس کی گردن پر رکھا دیا جائے گا، جس کے اٹھانے کی وہ تاب نہ لا سکے گا۔ زمانہ قدیم میں امیروں نے غریبوں کی بغاوت روکنے کا یہ مؤثر طریقہ کیا تھا کہ غریبوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی تھوڑا سا حصہ انہیں خیرات کی صورت میں واپس دے دیا کرتے تھے۔ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔
دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، لیکن جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ میرے دشمن بھلا مجھے کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ میری جنت میں دل میں ہے۔ بات صرف حق کی کہو اور اپنے دشمن کو معاف کر دو، لیکن اللہ کے دشمن کو ہرگز ہرگز معافی نہ دو۔ وہ پرانی اخلاقی حدود کو جو تیرے آباء و اجداد نے قائم کی ہیں ختم مت کرو۔ خدا کے خوف سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے، اور جو شر پھیلاتے ہیں ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے چلا آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دو، کہ کسی روز تجھ کو بھی چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے روانہ ہو جائے گا۔ زمانہ خوشیوں سے بھرپور ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان خوشیوں سے خاطر خواہ استفادہ کس طرح کرنا ہے۔ بہترین لقمہ یعنی نوالہ آخر کے لیے محفوظ ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جس نے راہ حق چھوڑ دی اس کا رستہ تنگ ہے، جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق وہ ہے جو آدمی اور خدا کے مابین، جو کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا وہ تیرا دشمن ہے۔ اگر تمہیں دولت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خبردار عزت کا انتخاب کرو، کیونکہ عزت سے جینا ہی زندگی کی شان ہے۔ حاصل کر لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، البتہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہے۔ جذبے اور عقل کا امتزاج مقابلتاً اچھے نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گے۔ زن اور شوہر ایک ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں، ساتھ ہی عبادت کرے ہیں اور ساتھ ہی روزے رکھتے ہیں۔ خوشی اور رنج اور راحت تکلیف میں باہم ایک دوسرے کے مونس ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے اور وہاں اپنی برکت نازل فرماتا ہے۔ اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں۔ ذہن ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، جب کسی کا اقبال بلند ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ہر بندہ وہی ہوتا ہے جو وہ بنتا ہے، اور ہر انسان صرف وہی بن سکتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ انسان سب یکساں بھی ہیں اور منفرد بھی، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں جگہیں بھی اسی قدر ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قصر حیات کے بام و شکستہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمر کے ہر حصے میں اعتدال کو قائم رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ خوشبو سماوات زمین پر محیط ہو، زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو یا پرند ہو، درندہ ہو یا درخت ہو، پھول ہو یا بادا ہو، اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ عظیم اور بڑے خیالات ذہن میں چپ چاپ پرندے کی آتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی تمام تر توجہ سے سننے کی کوشش کریں تو شاید قوموں اور سلطنتوں کے شور و غل میں ہمیں
ان پروں کی ہلکی سی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دے جائے۔ جو بندہ جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہوگا اور وہی دائرہ اس کی عاقبت ہوگا۔ لہٰذا کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ دیکھو۔